جس مدرسے میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسی مدرسے میں ہم نے باضابطہ 4 سال مکمل کیے حفظ کے. یعنی مدرسے ہم کس لیے آئیں؟ مدرسے کس لیے آئیں؟ اور ہم مدرسے میں نمبر 2 کیا کر رہے ہیں؟ تیسرے نمبر پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کل تو نافع بھی نہیں بن رہے، یعنی سائیکل والا بھی کردار نہیں ادا کر پا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، اب ملاقات ہو رہی ہے. اور دیکھیے آج کا دور ایسا دور ہے کہ ہر شخص سے بیزی ہے، کسی بھی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، جو بھی کام ہے، یعنی دنیا کا ہر شخص بیزی ہے. اور لیکن آج کے دور میں ایک دوسرے کے پاس وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہاں کاروبار کو اور اپنے کام کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے اس معاملے میں کہ اگر کسی اپنے رفیق سے، کسی اپنے دوست سے، اور کسی اپنے استاد سے، اور کسی اپنے ذمہ دار سے یعنی ملاقات کرنے کے لیے تو وقت نکالنا چاہیے. آدمی کے پاس اگر بات کرو کہ بھائی 2 منٹ بات سننی ہے دین کی، تو اس کے لیے کہتا وقت نہیں ہے. تو وقت تو حقیقت میں کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن نکالنا پڑتا ہے ہر ایک کے لیے. اللہ کی چاہت تھی کہ ہم آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں. تو جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس پر ہم مختصر بات کریں گے. اس سے قبل حافظ صاحب کا بیان ہوا، مختصر تعارف کروایا حافظ صاحب نے، بڑی خوشی ہوئی. اور اس کے بعد سے ابھی تک کا وقفہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 10 سال سے 11 سال بن رہا ہے. تو لیکن الحمدللہ تعلقات برقرار رہے، آمد و رفت رہی. اور یوں سمجھیے کہ اگر ہم حافظ ہیں، اگر ہم عالم ہیں، تو اس میں ہمارے حافظ جان محمد صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. ان کا یہ سمجھیے بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارے بنانے میں، سنوارنے میں. انہوں نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا اور بتایا، اور صحیح راستہ کی طرف ہمیں گامزن کیا، صحیح تعلیم کی طرف رخ موڑا. یہ سمجھیے کہ ان کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے حافظ صاحب کی عمر کو اور دراز کرے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے جد و جہد، ان کے کام کو اور مزید ترقی عطا فرمائے. اور آپ اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ آج کا جو دور ہے کہ ہر ایک شخص دنیا کی طرف لپکتا چلا جا رہا ہے، دنیا کی طرف، دنیا کے کاموں میں، دنیا کی مشغولیتوں میں، دنیاوی تعلیم میں، یعنی اس کی طرف لپکتا چلا جا رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہری طور پہ یہ سمجھ میں نہیں آتا مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی آپ کو بڑی جاب مل جائے گی، نوکری مل جائے گی، بڑی کامیابی مل جائے گی. ظاہری طور سے یہ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، تو اس لیے دنیاوی کام کو، دنیاوی تعلیم کو ہر ایک شخص ترجیح دے رہا ہے. لیکن ایسے دور میں اگر جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مدرسے میں آ رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ بہت ہی وہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ مدرسے کا انتخاب کر رہے ہیں.
تو مدرسے میں ہمارے آنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد فوت نہ ہونے پائے۔ اس میں 3 کام بیک وقت سوچنے پڑتے ہیں کہ یعنی ہم مدرسے کس لیے آئے ہیں، مدرسے ہم کس لیے آئے ہیں، اور ہم مدرسے میں رہ کر کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں مدرسے میں رہ کر کیا کرنا چاہیے۔ 3 چیزوں پر غور کرنا چاہیے، یعنی 3 چیزیں، یہ 3 چیزوں کو آدمی مد نظر، ظاہر سی بات ہے ابھی کسی سے پوچھا جائے کہ مدرسے کیا کرنے آئے تو آپ کو یہی ہو کہ بھائی ہم تعلیم حاصل کرنے آئے۔ بالکل صحیح بات ہے، تعلیم، دین کی تعلیم سیکھنے آئے، ہم حافظ بننے آئے ہیں۔ تو اب کیا کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ، اب بظاہر تو سبھی جان رہے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ تو ہر ایک شخص کا نفس یہ بات کو سمجھے گا کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن کتنا صحیح سے پڑھ رہے ہیں اور کتنا صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم کتنی اچھی محنت کر رہے ہیں اور کتنی اچھی محنت نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم خود سمجھیں گے اپنے اندر جھانک کر، یہ اپنے نفس سے پوچھیں گے کہ ہم مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، لیکن اب ہم سوچیں گے کیا کر رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں، بظاہر تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں غور کرنا کہ حقیقت میں جس اعتبار سے تعلیم ہمیں حاصل کرنی چاہیے وہ حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوتاہی ہو رہی ہے تو یہ سمجھیے کہ ہماری خود کی ذاتی کوتاہی ہے، تو اس لیے اس چیز میں کبھی سستی نہیں ہونی چاہیے، اپنے مقصد کو یعنی فوت ہرگز نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یعنی ہم جس مقصد سے آئے ہیں تعلیم حاصل کرنے، تو وہ تعلیم محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ حاصل کریں۔ ہاں، اور کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یعنی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگر فضولیات کوئی شخص کر رہا ہے تو اس سے باز آ جائے، ہاں، محنت میں کوئی کمی کر رہا ہے، کھیل کود میں زیادہ کسی کی دھیان لگ رہا ہے، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے یار ہم مدرسے آئے ہیں پڑھنے کے لیے، اور کیا کر رہے ہیں اور کرنا کیا چاہیے، یعنی ہم تو فضولیات میں مشغول ہیں، کھیل کود میں زیادہ دھیان دے رہے ہیں، پڑھائی کی طرح ہماری توجہات کم ہیں، گھر چلے جاتے ہیں جلدی آتے نہیں ہیں، تو ہم تو کر یہ رہے ہیں۔ اور کرنا کیا چاہیے، کرنا ہمیں یہ چاہیے محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے، اگر ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ ہم اچھا سے اچھا حافظ بنیں گے۔ دیکھیے پڑھے لکھے بے شمار لوگ ہیں، پڑھے لکھے حافظ آج دیکھا جائے تو بہت سارے حافظ ملیں گے، عالم بھی بہت ملیں گے، تو زمانہ کس کو قبول کرتا ہے؟ زمانہ جو انفع ہوتا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، زمانہ اس کو قبول کرتا ہے۔ ایک حافظ تو ایسے بھائی ایک پارہ پڑھنے والا ہو گیا، ہاں، کمزور حافظ ہو گیا، تو آدمی کہتا ہے نہیں اس کے زیادہ یاد نہیں، ہم اس کو تراویح کے لیے نہیں لگوائیں۔ یہ تو ایک مثال دے رہے ہیں، یعنی فلاں اس کا سب سے زیادہ اچھا یاد ہے، ایسا یہ صاف ستھرا قرآن شریف پڑھتا ہے، گنہ مدہ کے ساتھ پڑھتا ہے، ہم اس کو اپنے یہاں تراویح پڑھوائیں گے، یا ہم اپنے یہاں اسکول میں لیں گے بچوں کے پڑھانے کے لیے۔ تو زمانہ انفع یعنی جو سب سے زیادہ نفع بخش ہوگا اس کو آج قبول کر رہا ہے۔ اگر ہم نافع بھی بن جائیں گے، یعنی نافع ایک ہوتا ہے کہ نفع پہنچانے والا، تو نفع پہنچانے والے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے انفع، یعنی جو بہت زیادہ نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، تو اس کو آج زمانہ قبول کر رہا ہے۔ تو ہمیں نافع کے بجائے انفع بن جانا ہے۔ کیا بن جانا ہے؟ انفع کہتے ہیں بہت زیادہ نفع پہنچانے والا۔ اب یہ بات تھوڑا کم سمجھ میں آ رہی، ہم سمجھائیں آپ کو۔ آپ کے 2 ساتھی ہیں، یعنی ایک ہیں فلاں ہیں، ان کے 2 ساتھی ہیں، اور 2 ساتھی میں جو زیادہ ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو ان کو ساتھ لیں گے کہ جو کم فائدہ پہنچا رہا ہے ان کو لیں گے؟ بتائیے اشتیاق بھائی، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں، زیادہ بھائی، زیادہ مثال طور پر اب اس کی یوں بھی لے لیں بھائی، آپ کے 2 ساتھی ہیں، ایک کے پاس موٹر سائیکل ہے، ایک کے پاس سائیکل ہے صرف، ہاں، تو موٹر سائیکل والے کو زیادہ آدمی پسند کرے گا کہ یا سائیکل والے کو؟ موٹر سائیکل والے کو نا۔ اس کی وجہ کیا؟ یعنی موٹر سائیکل والا جو دوست ہوگا وہ انفع ہوگا، یعنی وہ زیادہ فائدہ پہنچائے، ہاں، یہاں سے رابریلی گھر پہنچا تب بھی وہ موٹر سائیکل چلی جائے گی، اور سائیکل تو یہاں بمشکل نصیر آباد ہے، جائز ہے، یہیں تک جا پائیں گے۔
تو بس اب وہ بھی کھچیر پچیر کرتے کرتے تب تو اس لیے ہمیں کیا بننا ہے؟ انفع. نافع تو یہ سمجھ لیجیے سائیکل والا ہے، یعنی اس سے بھی فائدہ پہنچے گا، سائیکل سے بھی فائدہ پہنچے گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن انفع یعنی گاڑی ہماری تو اس سے زیادہ فائدہ. تو یہ جب ہم قبول کر رہے ہیں گاڑی والے کو جو زیادہ نفع پہنچانا، تو بھائی ہم کو پھر کیسے زمانہ قبول کر لے گا کہ اگر ہم نافع صرف بن جائیں. اب آج کل تو نافع بھی نہیں بن رہے، یعنی سائیکل والا بھی کردار نہیں ادا کر پا رہے، وہ تو اس سے بھی نیچے درجے کے جا رہے ہیں. تو پھر زمانہ تو پھر بھائی ہٹا دے گا آپ کو. تو اس لیے اپنے آپ کو اس اعتبار سے تیار کرنا ہے کہ ہم انفع بن جائیں. اور جو آیت پڑھی گئی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کہہ دیجئے جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بھائی ایک عالم ہے ایک جاہل ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم مطلب جو دین کا علم سیکھے ہوئے، تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. تو اس لیے ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ دین کو سیکھنے والا اس کی کیا اہمیت ہے. آج ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں مدرسے میں، تو یہ سمجھیے کہ ہم معمولی نہیں ہیں، ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بہت بڑا کام. زمانے میں اس کی قدر اگرچہ زیادہ نہیں کی جا رہی ہے، لیکن ہم اپنا دل نہ چھوٹا کریں. یہی حافظ، یہی عالم، یہی مدرسے سے اصل دین ہی بچ رہا ہے. مدرسے کی جو اہمیت ہے یہ سمجھیے، اس کی مثال مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ دیے ہیں. کس سے؟ پاور ہاؤس سے. یعنی مدرسہ جو ہے وہ ایک پاور ہاؤس ہے. کیا ہے؟ بجلی گھر. کیا ہے؟ بجلی گھر ہے. یہاں سے بجلی کیا ہوتی ہے؟ سپلائی ہوتی ہے. کون سی؟ دین والی، ایمان والی بجلی. ٹھیک ہے نا. جیسے اب ایک گاؤں میں اگر ایک ٹرانسفارمر ہوگا تو کم بجلی پہنچے گی، پھونک جائے گا کہ نہیں؟ یعنی وہاں بجلی سمجھو کم پہنچ پا رہی، وہاں کم پہنچ پا رہی، لوڈ نہیں اٹھا پا رہا. اور اگر دو چار اگر ٹرانسفارمر ہوگے، لائٹ زیادہ ہوگی تو کوئی دقت نہیں ہوگی نا. وہاں بجلی خوب زیادہ رہے گی، دھیم بھی نہیں ہوگی، کوئی زیادہ کتنا استعمال کرے. تو اسی طرح اگر مدرسے میں افراد تیار ہونا بند ہو جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے. کہیں کہیں دیکھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک ہی حافظ ہے، ایک گاؤں میں، اب وہ بیچارہ کہیں چلا گیا کسی کام سے، تو یہاں مسجد نماز پڑھانے والا ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گاؤں میں ٹرانسفارمر ایک ہی تھا، اب وہ کہیں چلا گیا، گویا پھونک گیا. بھائی چلا گیا تھا یا نہیں؟ کچھ دیر کے لیے فیوز ہو گیا، تو وہاں پھر وہی مسلح میں کوئی نماز پڑھانے والا ہے ہی نہیں. اب امام صاحب ہے ہی نہیں یار، کیا ہے وہی پڑھے لکھے. تو یہ سمجھیے کہ اگر 4 حافظ ہوتے، 5 حافظ ہوتے، عالم ہوتے، تو وہاں پھر یہ نوبت آتی نہ آتی نا. تو اس اعتبار سے ہمیں سمجھنا یہ پاور ہاؤس ہے. تو یہاں آپ تیار، ایمان کی بجلی تیار ہو رہی، سپلائی ہو رہی ہے. یہاں سمجھے دین کے سپاہی آپ ہیں. کس کے؟ دین کے سپاہی. ایک تو سپاہی جو دیکھتے ہیں روڈوں پہ ہیں، دیش کی سرکشا کے لیے تعینات ہے، وہ تو دیش کی سرکشا کر رہے ہیں. لیکن ہمارا دین جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا، نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ سے ہم تک پہنچا، تو وہ دین کی حفاظت کے لیے سپاہی ہے نا. تبھی تو سپاہی اللہ نے ہمیں بنایا ہے. کیا بنا ہے؟ ہم سپاہی بن رہے ہیں. کیا بن رہے ہیں؟ دین کے سپاہی. تو سپاہی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک دم الرٹ اور مضبوط ٹریننگ کے ساتھ تیار ہوتا ہے، تبھی تو وہ آگے بڑھتا ہے نا. تو یہ سمجھیے اپنے آپ کو محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، یعنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے. اور یہ فضیلت کے لیے جو حدیث پڑھی گئی تھی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص یعنی علم کی تلاش میں کسی بھی راستے پہ چلے گا، اس کو اللہ رب العزت کیا کہ جنت کے لیے راستہ کھول دیں گے. تو یہ سمجھیے جنت کے لیے اس کے آسان ہو جائے گا. سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یعنی جنت کا راستہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟
آسان ہو جائے گا. یہی دین ہے, یہی علم ہے. دیکھو علم ایک ہوتا ہے سمجھو عین سے جو علم بولا جاتا ہے اس سے مراد ہی ہوتا ہے جو دین کا علم ہوتا ہے, جس سے آدمی حرام حلال جائز ناجائز ثواب ناثواب یعنی اس چیز کی تمیز فرق کر سکے. اب ایسا کیا علم ہے کہ بھائی آپ ڈاکٹر بڑے بن گئے لیکن آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے, ہاں پہلا کلمہ تک نہیں آ رہا, ہاں آپ کو نماز کچھ معلوم ہی نہیں ہے, تو پھر بتائیے وہ علم تھوڑی, وہ دین کا علم تھوڑی ہے, وہ تو اس کو کہیں گے معلومات. ہاں اس کے پاس نالج ہے جو کہتے ہیں, ہاں اس کے پاس بہت ساری معلومات ہیں, ہاں یہ ڈاکٹری کی معلومات رکھے ہوئے. تو علم وہ ہوتا ہے جو دین کی طرف چلائے. اب اس سے یہ بھی کہنے کا مقصد یہ بھی نہیں وضاحت کر دیں کہ وہ دنیاوی علم کی نفی کرنا. ہاں دنیاوی علم کی نفی نہیں, ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا آپ کسی بھی اعتبار سے علم سیکھیں تو اس کی نفی بھی نہیں. یعنی آپ ہر مسلمان کے لیے اتنا علم ضروری ہے کہ جس سے وہ حرام و حلال کے درمیان وہ تمیز کر سکے. سمجھ میں آئی نا؟ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے اتنا علم ضروری ہے جس سے وہ حرام و حلال کے اندر کیا کر سکے, تمیز یعنی فرق کر سکے. ہاں اتنا تو چاہیے. اس کے بعد آپ کوئی سے بھی بھائی آپ ڈاکٹر بنے ہیں مثال طرف آپ حافظ ہیں کیوں طیب بھائی, اس کے بعد عالم بن جائیں گے, عالم بعد بڑے آپ ڈاکٹر بن گئے تو بھائی آپ علاج کریں گے تو اس میں بتائیے آپ جو کام کریں گے اس میں اللہ کو بھی یاد رکھیں گے اور اپنے ڈاکٹری بھی کریں گے, یعنی دونوں کام آپ کر رہے ہیں. تو کیا ایسا تھوڑی ہے کوئی حافظ عالم بن جاتا ڈاکٹر نہیں بنتا, بہت سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے بھائی دین کا بھی آدمی علم سیکھے ہوئے ہے اور دنیا کا بھی علم سیکھے ہوئے. ہاں تو دین اور دنیا کو ہمیں کیا ہے ساتھ لے کر چلنا ہے. ارے جب اللہ نے جب ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, جب اللہ نے خود دعا جب سکھلائی اس میں دنیا کو نہیں چھوڑا تو ہم یہاں ممبر بیٹھ کے دنیا تھوڑی چھوڑا رہے ہیں. کیا ایسا ہے اب تم حافظ عالم بن رہے, اب ڈاکٹر اور یہ ہے سب بننا خراب ہے, ہاں آپ پولیس میں بھرتی ہونا یہ بھی خراب ہے. تو یہ تو یعنی سارے کام ہو لیکن دین کا بھی کام ہوتا رہے, یعنی دین سے غافل نہ ہو انسان. دین سے نہیں, آدمی بہت کچھ دنیا کا حاصل کر لے گا اور دین کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو بتائیے اس کا جینا رہنا یہ سب بیکار ہے. ہاں پیسہ دولت سب بیکار ہے. خود ہی آدمی ہر ایک جانتا ہے کہ یہاں جو جاتا ہے وہ کچھ لے کے نہیں جاتا ہے. تو ربنا آتینا فی الدنیا جب ہم دعا مانگتا ہے ہمارے رب آتینا فی الدنیا, ہاں دنیا میں عطا کر, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ یعنی دنیا میں ہمیں بھلائی عطا کر, وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھلائی. تو بتائیے اللہ نے دعا جو ہمیں سکھلائی قرآن پاک میں اس میں دنیا کا تذکرہ پہلے کیا. جب دعا ہم مانگتے پہلے ہم سمجھو دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد آخرت کی بھلائی کا تذکرہ اللہ نے کیا. تو اللہ اپنے قرآن مجید میں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا ہے. سمجھے؟ تو پھر وہ شخص گمراہ نہیں ہوتا ہے, وہ شخص بھٹکتا نہیں ہے. اس لیے آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہاں جو مدرسہ ہے یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ بڑی مشقت کے ساتھ دھیرے دھیرے کر کے اٹھا ہے. آج آپ لوگوں کے سامنے جو سویدھا دکھ رہی ہے وہ جو ہم لوگوں کی پڑھائی کا زمانہ تھا تو وہ چیزیں نہیں تھی. آج ماشاءاللہ یہاں جنریٹر بھی آ چکا ہے اور لائٹ کا بھی بہترین انتظام, اور اس کے بعد ٹھنڈا پانی پینے کا گرمیوں میں اور سردیوں میں آدمی گرم پانی کا انتظام, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن وہ دور تھا کہ بھائی ہم لوگ یہیں پڑھ چکے ہیں نا, تو وہ دور یہ تھا کہ موم بتی سے کہیں پڑھا جاتا تھا. تو پھر اس کے بعد منٹر کیا بولتے ہیں گیس سے پڑھائی ہوتی تھی, یعنی اس طرح چل رہا تھا. اور کمرے تھے بالکل وہ بورڈنگ بنی ہی نہیں تھی. لیکن یہ دھیرے دھیرے اللہ نے ترقی دی مدرسے میں. یہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ جس دور میں ہیں سہولیات ہیں
تو محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ پڑھتے رہیں اور پھر تعلیم کی طرف توجہ دیں، استادوں کا بھی کہنا مانیں اور اپنے ذمہ دار کا بھی کہنا مانیں۔ بھائی کہتے نہیں علم ادب چاہتا ہے، علم ادب چاہتا ہے، اخلاق مندی چاہتا ہے۔ جس استاد کے پاس اگر علم سیکھے ہیں اگر اس استاد کا ادب لحاظ نہیں ہوگا تو بتائیے علم گویا آپ وہیں سے ناقدری کر رہے ہیں، وہیں سے کیا کر رہے ہیں؟ ناقدری کر رہے ہیں۔ ارے مثال ہی لے لیجئے، اگر آپ کسی کو دو چیزیں سکھا رہے ہیں، ہاں وہ اگر کہے گا ابے یہ بتاؤ تو کہتے یہ بہت نیتا بن رہا ہے، ابے سے بات کر رہا ہے، اب آتا جاتا کچھ نہیں ہم سے سکھائے۔ ہاں ارے جیسے حفظ آپ لوگ سب حفظ کر رہے ہو، اب اس کے بعد جو کسی کو سبق سنانا رہتا ہے روزانہ، ہاں اگر اس سے بگڑی ہو، اس کے آپ ادب لحاظ نہ رکھو تو وہی کہ دیکھو ابھی دن میں تو ہم سے لڑ رہا تھا، بیٹے گالی بھی دے رہا تھا، اب یہاں آ کے سبق سنا رہا ہے، ایسا سیدھا آج ہم تمہارا سبق نہیں سنیں گے، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہاں تو لڑائی کرنے بہت تیز تھے وہاں سے، ہاں جاؤ اسی سن لے جس کا ساتھ دے رہے تھے، کہہ دو گے نا، یہ کوئی خراب بات نہیں، ہاں کہ بھائی خراب بات صحیح بات ہے نا، وہاں تو بہت اس کے اشتیاق کے ساتھ دے رہے تھے، اب کیا ہوا، اب یہاں نہیں۔ تو یہ سب ہوتا ہے۔ تو بھائی جس استاد کے پاس سیکھ رہے ہو، ہاں پڑھ رہے ہو، اگر اسی کا ادب لحاظ نہیں ہوگا، ہاں تو پھر کیسے ہوگا؟ ہاں اپنے ماں باپ، جس ماں باپ نے پالا پوسا، یعنی ان کا احترام، ادب، تو یہ ساری چیزیں یہ لازمی ہیں، ضروری ہیں، ان کو بتانے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں ادب سیکھو گے تو یہی ادب ہی سے انسان اور بڑا بن جاتا ہے۔ ہاں دعائیں آدمی کبھی ہاتھ اٹھا کے نہیں کرتا، کبھی دل سے۔ ہاں آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیے تو وہ آپ کو دعا دے گا اندر، یار بہت اچھا کام کیا، اگر سے اس کو مسجد ڈائریکٹ نہیں جائے کہ دعا مانگے اس کے لیے، وہ اندر سے جب اچھا محسوس ہوگا اس کو، یار بہت اچھی بات ہے، یار تو اشتیاق بھائی تو یار بہت اچھا کام کیا یار، جو ہاں کھانے کے دوران ہم کو پانی لا کے دے دیا، تو کہ بھائی خوش نہیں ہو جائیں گے نا طیب بھائی؟ تو اس طرح کام کر دی، جب یہ خوش ہے تو دیکھ دعا نکل جائے گی، تو وہی دعا بھائی استادوں کے سامنے آپ یہی رویہ کریں گے تو استاد خوش ہوں گے نہیں؟ تو یہ چیز یہ سب خود کرنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس کی تعلیم ہمارے نبی نے دی، انک لعلی خلق عظیم، جو اخلاق سے جتنے کام ہوئے ہیں وہ کہتے نہیں، وہ جنگوں سے اتنے کام نہیں، اسلام جتنا اخلاق مندی سے پھیلا ہے اتنا جنگوں کے ذریعے سے نہیں پھیلا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور سے دین کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ ہم جس مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، مدرسہ وحیدیہ لہدری خطیب، اور گاؤں کا نام لہدری خطیب، مدرسے کا نام مدرسہ وحیدیہ، کڑا پوسٹ ہے ہمارا، ضلع کوشامبی ہے۔ اس کے وہی مدرسے ہی میں پروگرام ایک رکھا جا رہا ہے 25 جنوری کو، کیا 25 جنوری کو پروگرام جو شروع ہوگا دن ہی میں ہوگا، یعنی صبح 10 سے 4 بجے تک تقریباً چلے گا۔ تو آپ بھی ضرور شرکت کریں، اور اس میں ذمہ دار سے بھی بھائی ہم بھی بات کر لیں گے حافظ صاحب سے کہ آپ لوگوں کو اجازت دیں اس کے لیے آنے کی، اور آپ لوگ آئیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ دن جمعرات ہے، دن کیا ہے؟ جمعرات ہے۔ آپ مثال لے لیجیے، آپ اگر تعلیم حاصل کریں گے یعنی پڑھیں گے اس دن، اگر 10 بجے تک آپ پڑھائی کر لیے کلاس کی، اس کے بعد اگر نکل رہے ہیں تو مان سکتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ لیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن خیر کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اہم جو پروگرام ہوگا وہ تو بھائی 11 ساڑھے 11 ہی سے شروع ہوگا، تو آپ پھر بھی پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ سب کو دعوت دی جا رہی، تو آپ ہماری دعوت کو قبول کریں۔ کیوں آئیں گے کہ نہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ۔ اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں